اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، بریکنگ نیوز ہوتی ہیں، نئی نئی خبریں ہوتی ہیں جو ہم سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ الیکشن کا موسم ہے، کمیون کے الیکشن ہو رہے ہیں اور ریجن کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ فری گرونے پارٹی کے چیئرمین، ان کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں، اخبارات کی زینت بن رہے ہیں، ٹی وی کی زینت بن رہے ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی لوگوں کی سیاسی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو آج کے لیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ملک سکندر صدیق ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سامعین ناظرین، ان کو میری طرف سے پیار بھرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سکندر، اخبارات میں کافی خبریں چھپتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کی بڑی مشکل سے کہیں چھوٹی موٹی خبر لگ جائے، لیکن آپ 4 5 5 اخبارات میں آپ آ رہے ہیں، ٹی وی پر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں۔ یہ اصل گیم پلان کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اتنی عزت دے رہے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت کوپن نگر کمیون میں جو الیکشن چل رہا ہے اس پہ ہم بالکل مکمل طور پہ ہماری پارٹی میں بالکل چھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اتنا وہ ایک سالڈ قسم کا سیاسی آپ کی کیمپین ہو جس سے آپ کو چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو میڈیا کو لگانا پڑے، دوسری پارٹیز کو ریئیکٹ کرنا پڑے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، عزت دے رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے اخباروں میں ہماری کیمپین کا ذکر ہے اور ہم نے بیٹھ کے بنائی بھی کچھ اسی طرح تھی۔ آپ پتہ ہے راج صاحب، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو مسکینوں والی سیاست جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑے دھڑلے سے آپ اپنے موقف کو بیان کریں اور اپنے جو آپ کا ایک ایجنڈا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ تو اس کا پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے، پھر اللہ پاک عزت دیتا ہے کہ اب ہمارے پچھلے 4 5 سالوں سے کوئی ایسی اخبار کو ایسے ٹی وی نہیں جہاں پہ ہم سرخیاں نہیں لگی ہوئی، آرٹیکل نہیں لگے ہوئے ہمارے۔ تو دعا کریں کہ اب ہمارے لوگ دیکھ کے ان میں بھی جذبے جو ہیں بلند ہوئے اور لیکن وہ 18 اسکندر، ایک نومبر چیز کے کا دن خیال ذاتی رکھنا ووٹ دیں۔ چاہیے کہ جو کچھ ہو وہ قانون قاعدے سے ہو۔ ڈنمارک کے قانون قاعدے کے اندر رہتے ہوئے یہاں تو ہر چیز کی بات کہنے کی، چیزوں کی آزادی ہے، بہت چیزوں کا خود بھی خیال رکھنا چاہتا ہے۔ تو آج ایک خبر چھپی ہوئی تھی، کسی وکیل کا ذکر تھا، یہ کیا قصہ ہے؟ نہیں دیکھیں، کچھ دن پہلے جو یہاں کی جو اسرائیلی لابی ہے، جو اسرائیل پرو لابی ہے، انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف کیس کر دیا، مطلب پرچہ کٹا دیا کہ بھئی انہوں نے جو کیمپین چلا رہے ہیں، کیمپین کا جو ایک حصہ ہے جو ہم نے 50 کھناؤں پر جو اس میں کی جو بلیکینڈ تھی وہ بھی ہمیں ہرٹ کر رہی ہے۔ تو بابا، اسرائیل جو ہے وہ ایک اپارٹھائڈ ٹیرر سٹیٹ ہے، اس کے خلاف تو ہم نے بولنا ہے، ہم ہمیشہ بولتے تھے، اب بھی بولیں گے۔ لیکن یہ ایسا تھا کہ ہم نے سارے شہر میں یہ لگا دی کھمبوں پہ یہ میسج اپنے، تو اس پہ انہوں نے پرچہ کٹا دیا۔ پھر ظاہر بات ہے ہم نے بھی وکیل کیا اور اب دکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو قاعدے قانون کے تحت ساری کیمپین کرتے ہیں چلتے ہیں۔ تو وکیل نے آج تک بیان دیا اخبار میں، انہوں نے کہا کہ وہ یہاں کا بہت ٹاپ وکیل ہے اور ایک سیلیبریٹی آپ سمجھ لیں۔ تو اس نے بیان دیا کہ میں اس پارٹی کا وکیل ہوں اور میں نے کیس سارا اسٹڈی کیا ہے اور یہ سارے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل قانون کے حدود دائرے کے اندر جو ہے یہ کیمپین ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی اب خبر لگ گئی ہے کیونکہ یہ تو تحت زیونسٹ پاپ ہونا ہے، انہوں نے یہ، میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے اسپن ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے کچھ ہونا نہیں ہے، لیکن اپنے طور پہ وہ اسپن دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، وہ اپنی چال چل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں عزت دے رہا ہے، ہر طرف اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں، ہمارا موقف، ہمارا بیان ہو رہا ہے لیکن اور آپ کے بات تو وکیل صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قانون قاعدے کے اندر، تو یہاں تو سکندر قانون چلتا ہے، یہاں بندے کی مرضی تو نہیں چلتی۔ نہیں، اس وکیل نے یہی کہا کہ مجھے میرے ایکسپیرینس کے تحت اس میں یہ بالکل لیگل ہے، ان کی کیمپین کا یہ جو حصہ بالکل ٹھیک ہے اور مجھے امید نہیں ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پروسیکیوٹر ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلے گا۔ تو اس کا تو یہ بیان تھا آج۔ دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے بات کسی ریلیجن یا کسی پرسن یا کسی ایتھنک گروپ کے بارے میں نہیں کی، ہم نے ٹیرر اسٹیٹ اسرائیل کے خلاف بات کی ہے جو ہم شروع سے کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئیڈیالوجی جو ہے، جس طرح ہندوتوا بی جے پی کی آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت وہ مسلمانوں کو، عیسائیوں کو
سکھوں کو مارتے ہیں, ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اسرائیل جو ہے اور نیتنیاہو ہے وہ زائنزم جو ان کی ایڈیالوجی ہے اور اس کے تحت وہ جو ہے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. اب ڈینش قانون کے تحت آپ ایک پولیٹیکل ایڈیالوجی کے خلاف بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے, ہونے دیں انہیں تکلیف. 60,000 ہم فلسطینی غزہ میں انہوں نے قتل کر دیا. 75 سال سے انہوں نے ان کی عظمتیں لوٹ رہے ہیں, ان کو قتل کر رہے ہیں, ان کو بے گھر کر رہے ہیں. 8-9 لاکھ بندوں کو انہوں نے 48 میں جو ہے اپنے لیکن سکندر یہ تو چھوٹے سے کمیون کے الیکشن تھے اور ریجن کے الیکشن پہ, اس لیول پہ جا کر اتنی بڑی سیاست. اور آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا ایک پوسٹ چل رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ بھی کہ ایک نوجوان تھا, وہ بھی غالباً الیکشن لڑ رہا ہے, کمپین چل رہا ہے, تو فلکت سنگھ کے سامنے غالباً جو مجھے ٹاؤن ہال کے سامنے وہ تصویر تھی, تو وہ بھی کہہ رہا تھا. وہ آپ کے متعلق کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مجھے نہیں پتا, میرے متعلق آج کل سارا ڈینمارک کے کہہ رہے ہیں. الحمدللہ یہی کمپین کا مزہ یہ ہوتا ہے, کمپین آپ کریں تو پوری دنیا دیکھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اسرائیل کا کمیون سے کیا تعلق ہے. بڑی سمجھنے والی بات ہے. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کوپن ہیگن کمیون نے کئی سالوں سے انویسٹمنٹ کر دی, اپنے پیسوں کو انویسٹ کر دیا ایسی کمپنیوں میں کے ساتھ جن کا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوپن ہیگن کمیون جو ہے اس کا کسی قسم کا کوئی رابطہ طریقہ ڈپلومیٹک کیا کہتے ہیں کسی فویلٹنز میں کسی طریقے سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کی اسٹیٹ سے. کوپن ہیگن کے ٹیکس پیئر کا, کوپن ہیگن شہر کے پیسے, ان میں سے 1 روپیہ بھی جو ہے, 1 کروڑ بھی جو ہے وہ اسرائیل کی جیبوں میں, اسٹیٹ اسرائیل کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اسی پیسے سے وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا لیکن سکندر اسٹیٹ تو کہیں بھی انویسٹمنٹ کر سکتی ہے اپنے پیسے. نہیں کر سکتی. کیوں کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. کیا اپارتھائڈ اسٹیٹ جو تھی ساؤتھ افریقہ اس میں یورپ کرنے دیتی تھی؟ کیا یورپین یونین رشیا کے ساتھ کرنے دیتی ہے؟ کیا انٹرنیشنل سوسائٹیاں جو ہے ملک ہے کیا وہ نارتھ کوریا کے ساتھ کرنے دیتے ہیں؟ لیکن اسرائیل کو انہوں نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے, یہاں پہ جو اسرائیل کا جو دل کرتا ہے کرتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے شہر میں, ہمارے کوپن ہیگن میں یہ قطن ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ غالباً مجھے اب فگر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن بہت بڑا فگر جو ہے وہ پیسوں کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایسی کمپنیوں میں جا رہی ہے. لیکن سکندر یہ تو سب کچھ سیاسی طریقے سے ہوئے گا. اب اگر گیم سیٹنگ دیکھی جائے تو آج بات کوئی کر رہے تھے, کسی جگہ پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, بات کر رہے تھے کہ آپ کی پارٹی کا گراف اونچا ہو گیا یا نیچا ہو گیا ہے. دیکھیں آپ خود پرانے کھلاڑی ہیں, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ پورے شہر میں, پورے ملک میں آپ کی ہر میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ناروے تک خبریں گئی ہیں انٹرنیشنل, جب آپ کی خبریں لگ رہی ہیں ہر روز, ظاہر بات ہے پھر لوگ متاثر تو ہوتے ہیں, لوگ پھر سپورٹ کرتے ہیں, لوگ پھر ساتھ دیتے ہیں. اب اس وقت کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کوپن ہیگن میں, کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے ڈینمارک میں جو اتنے کلیئر موقف ہے جس کا کہ ہم کوپن ہیگن میونسپیلٹی کے لیے کوئی اس شہر کا کوئی پیسہ ایسا نہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے جس کا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہو. جب رشیا کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, جب نارتھ کوریا کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. ہم اگر فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ حق بول تو سکتے ہیں. وہاں پہ اگر ہم ایک میونسپیلٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کونسلر ہیں ایک شہر میں, اس میں اگر یار ہم فلسطینیوں کی آواز نہیں اٹھاتے, اسی شہر سے پیسے جا رہے ہوں انڈائریکٹ تاکہ ان کو کیا کہتے لگے. اسی طرح میاسک کا میں نے آپ کو بتایا تھا, میاسک ون آف دا بگیسٹ ٹرانسپورٹر ہے ملٹری اکوپمنٹ کے اسرائیل کے لیے. ہمیں کیا بولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا فرض نہیں بنتا؟ راجہ صاحب یہ اگر ہمارے اپنے بچے ہوتے جو وہاں پہ کیا کہتے ہیں بمبارمنٹ سے چھپ رہے ہیں, بمبارمنٹ سے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں, مل رہے نہیں ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, تو کیا ہم ریئیکٹ نہ کرتے؟ ہمارا اخلاقی فرض ہے. چلیں سکندر, چونکہ آپ کے الیکشن ہیں, کافی بیزی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, میڈیا آپ کو ٹچ کرتا رہتا ہے, لیکن جو دیکھا کہ ووٹر بھی جو ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ایسے لوگ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کی جماعت کے لیے. دیکھیں راجہ صاحب, میر جعفر اور میر صادق جو تھے وہ ہمیشہ سے رہے ہیں, آگے بھی رہیں گے, اور ہم جو ہے ان مخالفتوں سے, ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں. میں اس لیے اپنے ہر ووٹر کو, ہر لسنر کو یہ کہوں گا, گھبرانا نہیں ہے. سب سے بہترین علاج میر جعفر اور میر صادق کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ آپ 18 نومبر کو ووٹ کاسٹ کریں, مجھے ذاتی ووٹ ڈالیں, تاکہ میں آپ کی جس طرح پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتا تھا, کوپن ہیگن کمیون میں آپ کی نمائندگی کروں. اور پھر جو ہے میر جعفر اور میر صادق جو ہے, ان کی جو یہ کھلونے جو پلان ہے اور کھلونے جو ان کی جو یہ جو بدنیتی ہے, یہ کیا کہتے ہیں بالکل فیل ہو جائے. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, آپ ووٹ کاسٹ کریں 18 نومبر کو, مجھے ذاتی ووٹ دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے آواز بنوں گا, آپ کی آواز اٹھاؤں گا. اور دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, میں کسی سے وعدہ نہیں کرتا میں آپ کو یہ کر دوں گا, میں پتہ نہیں وہ کر دوں گا. ایک میں وعدہ ضرور کروں گا, اگر میں کمیون میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا میں پہنچتا ہوں, وہ میری سیٹ نکلتی ہے انشاءاللہ, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ پاک یہ مہربانی کرے, تو پھر آپ کے پاس ایک چیز کا میں وعدہ کرتا ہوں, آپ کے پاس ٹریبیون میں ایک ڈائریکٹ لائن ہوگی, آپ کے پاس ایک ڈائریکٹ کوئی مسئلہ ہوگا, ایشو ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہاں, آپ ڈائریکٹ جو ہے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں, ہائی کمیون کے ہائی لیول پہ ہم ایشوز اٹھا سکتے ہیں. اتنا میں وعدہ کرتا ہوں. آپ کو میرا سیاست کا پتہ ہے کہ میں پارلیمنٹ میں بھی تھا, ادھر بھی میں بات کرتا تھا, ادھر بھی میں اپروچبل تھا, ادھر بھی میں ایشوز اٹھاتا تھا. تو میں سیاست میں جو الیکشنوں کے دنوں میں بات کرتا ہوں, وہی میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے میں لوگوں کی بات میں نمائندگی کروں. آپ مجھے پہلے بہت عرصے سے جانتے ہیں, میں کوئی نیا نہیں آیا, میں کئی الیکشن لڑ چکا ہوں, آپ لوگ مجھے بہت اچھا جانتے ہیں, میں آپ لوگوں میں سے ہی ہوں. آپ کو پتہ ہے, اور یہ میری گارنٹی ہے, ہماری سیٹ نکلتی ہے, میری سیٹ نکلتی ہے, تو آپ کو میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایشو ہوگا, کوئی ہمارا سوسائٹی میں ایشو ہوگا, آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈائریکٹ لائن ہے, ڈائریکٹ لائن کمیون میں ہے, جو آپ کے لیے کام بھی کرے گی اور آپ کا مسئلہ بھی سالو کرے گی. سکندر آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہم ضرور یہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہیں بھی کہ آپ جمہوریت جہاں تک آپ کو حق دیتی ہے، آپ کو حق ملتا ہے، یہاں کا جو الیکشن ہے سسٹم ہے، یہاں کی جو عوام ہے بڑے پرامن لوگ ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں اور ووٹ ڈالنی چاہیے، جس کو دل کرتا ہے اس کو ذرا. ووٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ووٹ کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ آپ ووٹ ڈالیں, ذاتی ووٹ مجھے ڈالیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں, ابھی آپ دیکھ لینا, اب کتنے ڈینمارک میں کتنے سیاستدان ہیں, کتنے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن اخباروں میں آپ کا اگر کوئی ذکر کر رہا ہوتا تو میں کر رہا ہوتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک آرٹیکل نکلا ہے کل پرسوں, کہ وہاں پہ ایک ویڈیو تھا, ملک طاہر صاحب ہے, انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے, اور اس ویڈیو میں جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں ساری کینڈیڈیٹس ہیں پاکستانی جو ہے ان کو انٹروڈکشن کرایا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ویڈیو بنی ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آرٹیکل بنایا ہے, پیچھے نے ابھی لگا ہوا ہے پیچھے میں, اس میں دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کا جو سوشل ڈیموکریٹ کا جو اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں پاکستانی کے مطلب کمیونٹی کی, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک میرا بیان ہے جہاں میں نے لکھا ہے, میں نے آگے سے جواب دیا ہے, اور ہے کوئی جواب دینے والا ہے, اور کوئی بات چلے کرنے والا؟ سکندر جو اپروچ کرے, ہر پارٹی کو حق ہے اپنی سیاست کرنے کا، ہر کینڈیڈیٹ کو حق ہے اپنی سیاست کرنے کا، چاہے کسی جماعت سے بھی ہو، لیکن کم از کم ووٹ پول کرے. ابھی جو ووٹ کا دور ہے اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس دفعہ ووٹ کا ریشو زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھیں راجہ صاحب, اپنی سیاست تو کریں, لیکن پھر اپنی سیاست تک لوگ نہ رہیں. اگر آپ کمیونٹی کے ووٹ لے رہے ہیں, اگر آپ مائنورٹیز کے ووٹ لے رہے ہیں, تو اگر آپ ان کی بھی نمائندگی نہیں کرتے, پھر تو یہ راجہ صاحب زیادتی ہے نا ووٹ کے ساتھ, پھر تو یہ زیادتی ہے ووٹر کے ساتھ بھی. یا تو آپ پھر کہیں کہ بھی نہیں, مجھے اپنے کمیونٹی کے اور اپنے مائنورٹیز کے ووٹ نہیں چاہیے, پھر ٹھیک ہے آپ دوسروں کے ووٹ لے کے جائیں, پھر اپنی پارٹی کے کریں. اگر تو آپ اپنے اسپیسیفک آپ کیمپین چلا رہے ہیں مائنورٹیز کے اوپر, کمیونٹیز کے اوپر, تو پھر ظاہر بات ہے پھر جب آپ کو وہ ووٹ دے کے کامیاب کرتی ہے, پھر آپ ان کے مسئلے مسائل پہ بولیں تو صحیح نا. چلیں سکندر، آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں؟ جی بالکل کھڑی ہے. تو سکندر چلتے چلتے آپ سے، آپ کا قیمتی ٹائم ہے، 2-1 منٹ آپ سے لیتے ہیں. تو یہاں لوگ کمپنی کمپین چلا رہے ہیں، آپ کے دیکھے بینرز لگے ہوئے، ڈینش کینڈیڈیٹس کے بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں، مینارٹی کے بھی بورڈ لگے ہیں، لیکن یہ سارے ڈینش ہیں، یہ اس ملک کا حصہ ہیں. اس میں غیر ملکی اور ڈینش کی میرے خیال اب یہ تفریق ختم ہونی چاہیے. نہیں, تفریق بالکل ختم ہونی چاہیے. یہ چند جو ہے چند میڈیا کے لوگ اور چند سیاستدان جو ہے اس تفریق کو ختم نہیں ہونے دیتے. یہ چند ایسے لوگ, میں نے بھی آج یہی بات کہی ہے نا, میں نے کہا کہ اگر کمیونٹی اخبار میں ابھی آپ کھول کے دیکھ لیں BT میں نے اس میں یہی کہا نا, میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ ہے, اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس لیے کہ لوگ جمہوریت میں حصہ لیں
اور ووٹ ڈالیں. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں کتنے ایتھنک ڈینش لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمیشہ بائی رول جو ہے کہتے ہیں اگر میں نے کسی پارٹی کی سپورٹ کرنی ہے تو اس میں جو عورت ہوگی کینڈیڈیٹ میں اس کی سپورٹ کروں گی. اس میں تو کوئی ایسی حرج نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایتھنک ڈینش لوگ اور ہم مسلمان جو ہیں ہم سب پرامن ایک قوم ہے, ہم پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں پچھلے 60 سال سے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو کچھ چند سیاستدان ہے, چند میڈیا ہے, ہمیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہمارے درمیان جو ہے تفریق ڈالیں. سکندر, آخری سوال آپ سے. کلچر نائٹ والے دن ہم نے دیکھا کہ ساری پارٹیاں, ساری سیاسی پارٹیاں, حکومتی جماعت کی بھی پارٹیاں اور جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, آپ بھی وہاں موجود تھے. ہم سب چیزوں کو دیکھا, کسی جگہ بھی کوئی ایسی تفرقہ نظر نہیں آیا, کسی جگہ کوئی ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی. ہر بندہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے, کسی کو ٹافی دے رہا ہے, کسی کو چاکلیٹ دے رہا ہے, کسی کو اپنے جو ہے وہ چیزیں دکھا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دو. کون سی جماعت تھی جو ٹاؤن ہال میں موجود تھی؟ اسی طرح کا پیار ہونا چاہیے میڈیا پر بھی. نہیں دیکھیں, ظاہر بات ہے آپ اب پارلیمنٹ میں ہم فلور پہ لڑتے تھے, سیاسی لڑائی سے مراد ہے میرا, ہم ادھر بحث کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم جو پارلیمنٹ کے جو کوریڈورز ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کے پکے پڑ جاتے تھے, لڑتے تھے. تو پھر یہ سیاست اور یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک سیولائز طریقے سے, اچھے طریقے سے, ڈپلومیٹک طریقے سے, ایک سیولائز طریقے سے, جمہوری طریقے سے, قانونی طریقے سے آپ, ظاہر بات ہے وہ ایک عوانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن جو آپ کا ایک سیاسی موقف ہے, جو میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, جو عوان ہے سارے, جو پارلیمنٹ کے فلورز ہیں سارے, اس میں تو آپ اپنے موقف بیان کرنا چاہیے. سب کرتے ہیں, آپ کو بھی کرنا چاہیے. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا مرضی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی اکیاس کو یا یا میڈے فلریکشن ان کے ساتھ آپ وہ چپ کر کے برداشت کرتے رہیں گے, کہیں گے تو یہ واقعی کسی وقت پہ آ کے چپ کر جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ سارے لوگ, ایک چند لوگ جو ہیں, یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ اگر ڈیوائڈ کریں میجورٹی کو مائنورٹی سے, ان کو آپس میں لڑائیں, تو پھر ان کی حکمرانی جو ہے رہتی ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ڈینشوں کو یہ بتائیں, ایتھنک ڈینشوں کو یہ بتائیں کہ ہم مسلمان پرامن لوگ ہیں, ہم ڈینش پاکستانی پرامن لوگ ہیں, ہم اس ملک کا حصہ ہیں, ہم نے اس ملک کو بنایا ہے, ہمارے بچے یہاں پہ رہتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی ہم سے محبت کریں اور ہم مل جل کے رہیں. اور یہ جو چند جو سیاستدان اور میڈیا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں لڑا رہے ہیں, ان کی بالکل آپ نے پلان میں نہیں آنا. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میڈیا میں بولیں. اگر آپ میڈیا میں نہیں آئیں گے تو آپ کی بات کون سنے گا؟ اگر آپ میڈیا میں بولیں گے نہیں تو آپ ایتھنک ڈینش تک اپنی آواز کس طرح پہنچائیں گے؟ اگر آپ لکھیں گے نہیں, اگر آپ حصہ نہیں لیں گے, اگر آپ ڈر کی چھپ کے آپ کہیں گے مجھے تو ووٹ مل جائیں گے, میں نے پھر بن جانا ہے, پر چپ کر کے بیٹھے ہیں, تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. راجا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی سیاستدان ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی, ہمیں صرف پاکستانیوں کی یہاں بات نہیں کر رہا, عربی, ترکی, سب کی بات کر رہا ہوں, جتنے بھی ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ڈینمارک ایتھنک ڈینش بھی, اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ اس لیے آئیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی متفق ہو کہ یہی رائے ہونی چاہیے, لیکن آپ کی رائے ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی آپ کی رائے ہونی چاہیے, اور آپ بولیں, نہیں تو پھر آپ کا مینڈیٹ دینے کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں. پھر مینڈیٹ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سمجھنا ہماری لائن کٹ گئی. سمجھنا آپ ووٹ ڈالیں. آپ نے سنا ملک سکندر صدیق کو, وہ اپنی بات کہہ رہے تھے, اور آپ میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں. سمجھ یہ 18 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں کمیون کے اور ریجن کے. آپ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. اب ہمیں جو ہے فارنر کہنا چھوڑ دیں, ہم اس ملک کا حصہ ہیں, ہمارے بچے, اب تیسری نسل یہاں جو ہے وہ جوان آ رہی ہے. ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ رول جو ہے اس کا اپنا اپنا رول ہونا چاہیے. سکندر, سب سے زیادہ اب زور کمپین میں لگانا چاہیے کہ لوگ جا کر کمیون میں اور ریجن میں ووٹ ڈالیں. جہاں ان کا دل کرتا ہے, جس پارٹی کو دل کرتا ہے اس کو ووٹ دیں. اس طرف اب زیادہ توجہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, ووٹ دینا چاہیے. ووٹ کے بغیر آپ کی کوئی نہ وقت ہے نہ کوئی طاقت ہے, نہ آپ کے لیے کوئی بولے گا, اور نہ ہی آپ پھر بعد میں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی بولے. ووٹ ضرور تو دینا سکندر, چاہیے. آپ کی جو آپ کو اوپن ایگن کمیون سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اس کو اوپن ایگن کمیون میں کتنی ووٹس ہیں جو ہم اگر غیر ملکیوں کی اوورسیز کی کہیں تو 1,25,000. 1,25,000 سے اگر یہ سارے ووٹ مختلف پارٹیوں میں جا کر ڈالیں, جتنی ڈنمارک کی جتنی ہی پارٹیاں, سب پارٹیوں کو ووٹ دیں, تو کتنے ان کے ممبر بن سکتے ہیں؟ نہیں, سب مجھے سوال سب سے مراد ہے کہ 1,20,000 21,000 آپ کہہ رہے ہیں کبھی ایک پارٹی کو دے دیں ووٹ. تو ایک پارٹی کا یہ تو کم از کم اپنے مینڈیٹ بنانا چاہے تو یہ 29 مینڈیٹ اپنے بنوا سکتے ہیں.
اگر آپ کے منہ میں گھی شکر اگر کوئی اس طرح کا معاوضہ ہو جائے وہ تو پھر آپ سارے کمیون کی ساری سیٹیں مان لیں. دیکھیں سکندر، چاہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کو دیں، چاہے فری گرونے کو دیں، چاہے کسی کو دیں، لیکن ان کو پتہ اس طاقت سے ہوگا نا، ووٹ سے تو آپ اکیلے بھی کچھ نہیں کر سکیں. لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اسی لیے سب سے اب یہی کہہ رہا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ بڑی بڑی لابیاں ہیں جو ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب مزہ تو تب ہے نا کہ اب لوگ نکل کے ووٹ دیں، تاکہ انشاءاللہ 18 نومبر کے روز ہم یہ میسج دیں کہ آپ یہ تفریق والی سیاست اور یہ ڈسکرمنیشن والی سیاست اب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اس کو اپنا ملک مانتے ہیں، ہم جمہوریت پرست لوگ ہیں، اور ہم اب یہ ووٹ کے ذریعے بتائیں گے کہ ہم جو ہے اب اپنے حقوق چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں، اور نہ کہ آپ ہمیں اپنے نشانے پہ رکھ کے آپ اپنی سیاست. سکندر، سارا میڈیا آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. 18 نومبر کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے ووٹر سپورٹر کو؟ ووٹ دیں، سب ووٹ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں تو آپ مجھے ذاتی ووٹ دیں، تاکہ میں اسی جذبے سے، اسی ہارڈ ورک سے، اسی آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے میں آپ کی 18 نومبر کے بعد کوپن ہیگن کمیون میں آپ کی نمائندگی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. سامعین ناظرین، یہ تھے ملک سکندر صدیق جو کہ فری گرونے پارٹی کے چیئرمین ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی. سامعین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ 18 تاریخ کو جا کر اپنی ووٹ ڈالیں. جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ اپنی ووٹ ڈالیں. ووٹ ڈالتے نہیں ہیں، دیکھیں نا یہ جو پرابلم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی پارٹی سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کسی پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ پارٹی ہمارے لیے نہیں کر رہی، وہ پارٹی ہمارے لیے نہیں کر رہی. تو کر رہی ہے تو آپ ووٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ سیاسی ملک ہے، یہ قانون قاعدے کے اندر سارا سسٹم چلتا ہے. یہ ووٹ آپ کو حق ملا ہوا. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ووٹ آپ کے گھر چل کے آ جاتی ہے، آپ کے لیٹر باکس میں آ جاتی ہے، آپ کی میل پہ بھی آ جاتی ہے. ووٹ کو آپ ابھی بھی ڈال سکتے ہیں. اگر یہ آپ حق اپنا استعمال ہی نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا آپ کا کوئی رائٹ ہے بات کرنے کا، ڈیمانڈ کرنے کا. اس طرح تو کوئی نہیں ہے کہ جمہوری ملک ہے. کل کلاں آپ کو ووٹ کا حق آپ سے چھین لیا گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس ووٹ کے حق کو استعمال کیا کریں. جہاں آپ کا دل کرتا ہے، جس پارٹی کو دل کرتا ہے دینے کا، جس کینڈیڈیٹ کو دل کرتا ہے دینے کا، چاہے پرسنلی ووٹ دیں چاہے پارٹی کے نام پر دیں. لیکن لوگ ظاہر ہے جو ووٹ مانگتا ہے وہ اپنے نام پر جو پرسنلی ووٹ مانگتا ہے. تو یہی ساری جماعتیں کرتی ہیں، کوئی ایک جماعت تو نہیں کرتی، سب جماعتیں یہ کرتی ہیں. لیکن اگر اس ووٹ کے رائٹ کو جب تک استعمال نہیں کریں گے، حق کو، میں کہتا ہوں سامعین آپ سے گزارش ہے اس اپنے حق کو جو ہے استعمال کریں. ہم لوگ سب اکٹھے رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، اس میں ایک کچھ کسی بلڈنگ میں غیر ملکی ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے، سارے ڈینش ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ڈینش ہوتے ہیں. کوئی کسی قسم کے مسئلے مسائل نہیں. یہ مسئلے مسائل بنائے جاتے ہیں، ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. یہاں ڈنمارک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، سب ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے کرتے ہیں. محبت کی باتیں کریں، ایک دوسرے کو پھول دیں. جو آپ سے ناراض ہے سیاسی پارٹی کا، اس کو بھی جا کر پھول دیں کہ یہ لیں جی ہم لوگ بڑے پرامن لوگ ہیں، پرامن شہری ہیں. ڈیفینیٹ آپ دیکھ لیں کبھی بھی جتنے بھی غیر ملکی جب بھی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں وہ اس ملک کا حصہ ہے. کبھی ایک پتے کو نقصان نہیں پہنچا، ایک پتھر کو نقصان نہیں پہنچا. سامعین ناظرین، ان پازیٹیو چیزوں پر بھی میڈیا کو جو ہے وہ گہری نظر رکھنی چاہیے. سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے.